الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وعلی ازواج امہات المؤمنین وعلى سائر صحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز مہمانان گرامی، مسلمان بھائیوں، دور اور نزدیک سے آنے والا لوگوں، میں آپ کی تشریف آوری کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ قرآن عظیم الشان کا ایک آیات کریمہ تلاوت کیے تو اس کا کچھ ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو کچھ عرصہ قبل چکوال پریس کلب کے صحافی برادری نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں پر دعوت دی ہے۔ میں نے ادھر اتحاد بین المسلمین اور خاتمہ فرقہ واریت کو وقت کا ضرورت سمجھ کر کے ان کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کیا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے میرے تجویز کو لبیک کہہ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان اسلام کے نام سے بنا ہے، اہلیان پاکستان محب وطن اور اسلام پرست لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا اشد ضرورت ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر کانفرنس کا خبر مختلف اخبارات میں شائع ہوا اور کثیر تعداد لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور میرے ساتھ دینے کا الحمدللہ وعدہ کیا ہے۔ میں بہت خوش ہوا، میرے امید میں بہت اضافہ ہوا، لیکن ایک بات کا افسوس ہوا ہے کہ کچھ علماء نے میرے مریدین سے سوال کیا ہے کہ خاتمہ فرقہ واریت اور اتحاد بین المسلمین کیسے ممکن ہے جبکہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع وغیرہ ایک دوسرے کو سلام دینا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اور ایک مسجد کے اندر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی جرم سمجھتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی نظریات پر قائم ہے اور اپنے آپ کو حق اور دوسروں کو باطل ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کا رہنما فضول سوچ لے کر یہ اپنا وقت کیوں فضول ضائع کرتا ہے؟ میں نے ان کو اس محفل پر دعوت دی ہے، اس علماء صاحبان کو، اور خوشی کی بات یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ مسلمان بھائیوں، میں ان کی سوالات کا
کچھ مختصر سا جواب دینا چاہتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، میں نے کسی انسان یا مسلمان کو کسی تنظیم یا فرقے کی طرف دعوت نہیں دیا، میں لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ آج سے تقریباً 1450 سال قبل ہمارے عظیم رہبر اور پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی نجات، کامیابی اور کامرانی کے لیے لایا تھا، اور وہ دین کا دعوت ہمارا زبان پر ہے، لیکن اس دین کا سیرت اور حقیقت اور اس دین اسلام پر عمل جو ہے نا، یہ آج ہمارا گمشدہ میراث ہے، اس کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ نمبر 2، یہ میں مانتا ہوں کہ مسلمان قوم منتشر اور متفرق ہے، لیکن یاد رہے یہ منتشر تھا نہیں ہے، یہ متحد اور یکجان امت تھا، ان کو منتشر اور متفرق کیا گیا ہے، غیروں کی سازش ہم پر مسلط ہو چکے، تو ہمیں مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کا خلاف بنائے، ایک دوسرے کا خونی دشمن بنا دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان دن بدن بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ایک متحد امت منتشر ہو سکتا ہے تو اس کا متحد کرنا بھی ناممکن نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بشرطے کہ ہمارا نیت، ہمارا گفتار اور ہمارا کردار ذاتی، مسلکی، تنظیمی، عقیدوی مفادات سے بالاتر ہو۔ 4، آج کی اسلام کی دعوے دار لوگ، جس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، اگر سیرت اور حقیقت اسلام کو سمجھ کر کے ہم دین اسلام کو اپنے اوپر مکمل طور پر لاگو کر لے، ہم اس دین کی حقیقت میں داخل ہو جائے، اس میں ذرا بر شک نہیں ہے کہ دین اسلام میں وہ اثر و تاثیر موجود ہے کہ منتشر لوگوں کو متفق کر سکتا ہے۔ حاضرین محفل، برادران اسلام، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے عظیم رہبر و پیشوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کی نجات کے لیے کتنی ادیان لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا آسمانی کتاب نازل ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ سیرتی اور صورتی تربیت کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک مسلم حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی نجات اور کامرانی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین مبین اسلام سے نوازا ہے، اور آپ پر ایک آسمانی مقدس اور لاریب کتاب قرآن عظیم الشان کو بھی نازل فرمایا، اور قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا وہ قانون اور آئین ہے کہ وہ صرف قوم عرب یا عجم کے لیے نہیں ہے، کالا اور گورا کے لیے نہیں ہے، ہم صرف امیر اور غریب کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مشعل راہ اور تمام بنی نو انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد
انسانیت کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکالنا، نجات دلانا اور انسان کو اپنا اعلیٰ انسانی معراج اور مقام تک پہنچانا تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قوم عرب کے دو قبیلے جو کہ اوس اور خزرج کے نام سے مشہور تھے، 120 سال تک جنگ اور خونریزی کے آگ میں جل رہے تھے۔ نہ کسی کا جان محفوظ تھا، نہ کسی کا مال، نہ کسی کا عزت، نہ کسی کا آبرو۔ انسانی زندگی نے جہنم کا شکل اختیار کیا تھا، لیکن جب رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا، دوستو 120 سالہ جنگ، بچے بات سنے، نعرے نہ لگائے، 120 سالہ جنگ اور خونریزی کو صلح اور امن میں تبدیل فرما دیا۔ لوگوں کی جان، مال، عزت، اولاد اور ناموس کا تحفظ کو یقینی بنا دیا۔ لوگوں کو انتشار کے دائرے سے نکال کر کے سب کو بائی بائی بنا دیا۔ انسانی زندگی نے ثانی جنت کا نقشہ پیش کر دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہہ دوں گا، میں عالم نہیں ہے، ولی نہیں ہے، آپ جیسے عام بندہ ہوں اللہ کا۔ جس طرح آپ ہے اسی طرح میں بھی ہوں، لیکن میرے دل میں درد ہے، وہ درد آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جتنا اللہ نے مجھے سمجھایا ہے وہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو لیکن ایک ہی بات پر افسوس ہے کہ آج ایک واحد اور یکجان دین کو، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اس لیے انسان بھی اللہ کو پسند ہے۔ یہ عظیم انعام اور اکرام جو ہے نا اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ میں نے آپ پر کر دیا، انسانیت کے اوپر میں مہربان ہوا۔ تو یہ دین ہر عیب سے پاک ہے۔ آج وہ ہر عیب سے پاک دین جو ہے نا فرقوں میں، تنظیموں میں، مسلکوں میں اور پارٹیوں میں تقسیم ہوا ہے۔ اس دین اسلام کو امن مناظروں تک محدود کیا ہے، اور اس سے علاوہ کچھ لوگوں نے تعویذ داغے کے ذریعے اپنی پیری اور روحانیت کو ثابت کرنے کا کوشش کیا۔ کسی نے علم نجوم سیکھ کر کے جھوٹی اور غلط پیشن گوئی کرتے ہوئے روحانیت کو بدنام کر دیا۔ کوئی بنگال میں جا کر کے کالا علم سیکھ کر کے لوگوں کی عقیدت اور جذبات کو مجروح کر رہے اور جادو کے ذریعے لوگوں کو نفسیاتی بیمار بنا دیتا ہے۔ پیر اور ولی اور غوث کے نام پر ان سے ناجائز فائدے لیتا ہے۔ متحد امت کو متفرق بنا دیا۔ یاد رہے رسول اللہ نے بریلویت کو نہیں لایا اللہ کی طرف سے، دیوبندیت کو نہیں لایا، وہابیت کو نہیں لایا، دوسرا کوئی عقیدہ کو نہیں لایا۔ اللہ کی طرف سے ہمارے پیشوا نے ایک ہی دین اسلام لایا ہے، اور اس دین اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِعُوا اللَّهَ، وہ آیات کی طرف آتا ہوں،
اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کی رسول کی. ولا تنازعوا، مت لڑو، جنگ نہ کر، نفاق کی طرف مت جاؤ، حسد نہ کر. ولا تنازعوا فتفشلوا، کہ تمہارا وقار گر جائے گا. وتذهب ريحكم، اور تمہارا ہوا اکھڑ جائے گا، تو بھی آبرو ہو جائے گا، تو کم ہمت ہو جائے گا، تو کمزور ہو جائے گا، لوگوں کی ظلم کا شکار بن جائے گا. مسلمان اللہ آپ سے مخاطب ہے. فرقوں اور تنظیموں میں تقسیم مت ہو جاؤ. وَاصْبِرُوا، اور صبر کر لو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صابرین لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ حاسدین کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کیوں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین؟ اس میں راز کیا ہے؟ الحمدللہ آپ سارا سمجھدار لوگ ہیں. صبر وہ نعمت ہے کہ انسان کو ہر مشکل سے نجات دیتا ہے. صبر وہ نعمت ہے جو اللہ کو پسند ہے. صبر وہ نعمت ہے کہ منتشر لوگوں کو متحد کرتا ہے. صبر وہ نعمت ہے کہ جنگ کو امن میں تبدیل کر دیتا ہے. صبر وہ نعمت ہے کہ شر کو شریعت بنا دیتا ہے. صبر وہ نعمت ہے کہ حسد کو محبت بنا دیتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اوپر آپ کو عامل بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ. اتحاد میں تیرا فائدہ ہے، مسلک پرستی میں تیرا نقصان ہے. لیکن ہمارے علماء اور مفتی صاحبان کیا کرتے ہیں؟ چیلنج دیتا ہے ایک مولانا اہل شریعت دوسرا مولا اہل شریعت کو کہ آؤ دیوبندی میں بریلوی ہوں، تیرے مناظرے کے لیے تیار ہوں، چیلنج کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں بھی حاضر ہوں. اہل حدیث کہتے ہیں آپ دونوں کا جواب میں دے دوں گا. شیعہ کہتے ہیں کہ آپ تو کچھ بھی نہیں، اصلی مسلمان تو میں ہوں. ایک کہتا ہے میرا عقیدہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ٹھیک ہے، تیسرا کہتا ہے. اسی طرح امت پارچے پارچے اور رسوا رسوا بن گئی. امت سے اللہ ناراض ہو گئی. یہ امت مسلمہ بیراروی کا شکار ہو گئی. یہ امت مسلمہ بربادی کی طرف جاتا ہے. تو پھر جب مناظرے کرتا ہے، مناظروں کے دوران ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے، اور پھر یہ کیسٹ فخر سے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور پوری دنیا ہمارے یہ نازیبا الفاظ اور حتیٰ کہ ہاتھ پائی کا مشاہدہ انٹرنیٹ کے ذریعے کرتا ہے. آپ بتائیں کہ کیا دین اسلام کی ثبوت یہی ہے جو ہم اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ فعل دیکھ کر کوئی قوم، کوئی نسل، کوئی انسان ہمارا دین کو قبول کر دے گا؟ ہمارے اس اعمال کی وجہ سے ہم نے دین اسلام کو بدنام کیا ہے. ہمارے پیشوا کا خاکے چپوار آئے، لا ریب اور مقدس کتاب قرآن جو کہ ہر عیب سے پاک ہے، لوگ اس کو متنازع کتاب سمجھتے ہیں اور مسلمان کو دہشت گرد کی لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو اخوت کا دین ہے، اسلام تو رواداری کا دین ہے، اسلام تو عفو اور درگزر کا دین ہے. مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. دہشت گردی کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے. کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں
نہیں ہے، کوئی مسلمان ظالم نہیں ہے، یہ غیروں کا سازش ہے، ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ کیوں مسلط ہو چکے ہیں؟ اس فرقواریت کی وجہ سے۔ کس بات نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے عام بشر ہے، دوسرا نے کہا اللہ نے قرآن میں واضح اعلان فرمائے کہ وہ نور ہے، تو کیوں تسلیم نہیں کرتا ہے؟ غور سے سنو، قرآن کو ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے، طوطا بن سکتا ہے، عالم نہیں بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، عالم نہیں بن سکتا ہے۔ علم قرآن اہل قرآن کی سینوں میں ہوتا ہے، اور اہل قرآن کی سینے میں کدھر سے ملتا ہے؟ مصطفیٰ کی سینے سے منتقل ہو کر کے اہل قرآن کی سینوں کو روشن بنا پیش کر رہا ہوں خاتمے کا۔ آپ کی وساطت سے یہ پیغام سارا عالم اسلام تک پہنچا دو کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کا ایک آیات دوسروں کو نفی نہیں کرتا ہے، قرآن کا ہر آیات دوسرے کا تائید کرتا ہے۔ میرے علم میں کمی ہے، میں ناسمجھ ہوں، پروفیسر ہوں، قاری ہوں، مقرر ہوں، سکالر ہوں مذہبی، لیکن الفاظ کی سیرت کا نہیں ہے۔ سیرت قرآن سمجھنا بغیر معرفت الہی ناممکن ہے۔ سیرت قرآن کو سمجھنے کے لیے علم لدنی کی ضرورت ہے۔ سیرت قرآن تب سمجھ آ جائے گا جس سے پہلا معرفت خدا نصیب ہو۔ آج دوستو اس جنگ کی خاتمے کے لیے میں آسان حل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ غور سے سنیں۔ وہ جو کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، عیسیٰ علیہ السلام کی دور نبوت تھا، اور لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کر کے یا خدا کے ساتھ برابر مقام دیا ہے۔ لوگوں کے اندر علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبوب رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اے میرے محبوب، اپنی مقدس، اپنی معطر، اپنی پاکیزہ زبان سے ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں تمہاری طرح۔ تمہاری طرح کس طرح؟ یعنی دو آنکھ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، آپ کی شکل و صورت بھی انسان کا ہے، میرا بھی ہے، آپ بھی کھاتا ہے پیتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں، آپ بھی دیکھتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی کلیم میں بھی کلام کرتا ہوں۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس لیے آپ تھوڑا سے اس بات کو غور سے سنیں، اس میں راز کیا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے انسان کا رہنمائی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے مجھے تیرے بشری لباس میں تیرے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ آپ کے لیے میں ہدایت کا وسیلہ بن جاؤں۔ لیکن مجھے وحی کیا جاتا ہے، آپ کو بھائیو وحی ہوتا ہے؟ مجھے ہوتا ہے۔ وحی کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں؟ حضرت جبرائیل ایک فرشتے کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کا نام ہے۔ وہ اللہ کا پیغام
اللہ کی نبی تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کے حکم سے اللہ کی نبی کو آگاہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی علم سے اپنی محبوب انبیاء کو نوازتا ہے اور جدھر ان کو مشکل پیش آ جائے فوراً وحی جاتا ہے اور اس کو آگاہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کی نبی تک جبرائیل پہنچاتا ہے اور آپ کے اللہ کی نبی میرے اور آپ تک پہنچا دیتا ہے. وحی اس کو کہتا ہے. یعنی حضرت جبرائیل امین اللہ کی طرف سے اللہ کی نبی کو خبر پہنچانے والا اور اللہ کا پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پہنچا دینے والا. کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام اللہ کی بندوں تک پہنچا دینے والا. لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی بشر ہے میں بھی بشر ہوں. کتنا نادان جاہل لوگ ہیں. استغفار استغفار. مولانا ایرون کا شعر یاد آ گئی. کار پاکان را مکن از خود قیاس، کار پاکان را مکن از خود قیاس، که در نوشتن شعر هم شیر بود مگر شعر آن است که مردم را می درد، شیر آن است که مردم می خورد. جلال الدین رومی کہتا ہے اے نادان پاک لوگوں کو اپنی جیسے قیاس مت کر لو کہ لکھنے میں تو شعر اور شیر ایک جیسے، لیکن شعر وہی جو لوگوں کا چیر پار کرتے ہیں اور شیر وہی جو لوگ اس کو کھاتا ہے پیتا ہے. فرق اتنا ہے. ابھی اللہ کے انبیاء کو، صلحاء کو، عابدین کو، تائبین کو میں اپنے جیسے سمجھوں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. بتائے نا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا تو اگر ایک مثال پیش کرتا ہوں. سارا دنیا میں پتھر کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ادھر ہمارے ساتھ پہاڑ بہت بڑی پتھر بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، کالا بھی ہے، سفید بھی ہے. لیکن ایک پتھر تو ہیرا بھی ہے نا، ایک پتھر یاقوت بھی ہے، زمرد بھی ہے، لاجور بھی ہے، زرقون بھی پتھر ہے. فرق ہے اس میں یا نہیں ہے؟ آج پہ بہت سارے بھائی گیا ہوگا. میں جب گیا تھا تھوڑا گرمی تھا، ادھر ہی حرم شریف میں پتھر تھے. جب کالا پتھر پر پاؤں رکھے تو جل رہا تھا، جب سفید پتھر پر رکھے تو ٹھنڈک محسوس ہوا. اب یہ دونوں پتھر آپس میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ. نبی اور عاصی برابر ہے؟ اگر میرا بات کو رد کرتے بتاؤ منظور نہیں ہے. نبی اور عاصی برابر ہے؟ نہیں ہے. نبی کا مقام افضل ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے کچھ ملا صاحبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، وہ چاند کے جیسی نور ہے، وہ تاروں سے بھی زیادہ نور ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بشر ہے. سمجھ آ گئی؟ مصطفیٰ نور بھی ہے بشر بھی ہے. لیکن نور اور بشر سے دونوں سے مصطفیٰ کا مقام بہت بڑا اعلیٰ اور افضل ہے. نبی کا نور، نبی کا علم نور ہے، نبی کا صبر نور ہے، ان کا عدل نور ہے، ان کا یہ قرآن نور ہے، ان کا یہ دین نور ہے، ان کا تعلیمات نور ہے. وہ اس لیے نور ہے کہ عرب جیسے بدوی اور غیر مہذب لوگوں کو جو انسانیت کی اس کو آگاہی نہیں تھا، انسان بنا دیا. وہ اس لیے ان کا علم نور ہے، ان کا تعلیمات نور ہے. میں خدا کو نہیں جانتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا خدا ایک ہے یا دو یا ہے نہیں. آپ کو پتہ تھا نبی سے پہلے؟
تو یہ نور نہیں ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی رسالت کی تعارف آپ کو کروائے. یہ نور نہیں ہے. یہ نور نہیں جو آپ کو جنگ سے روکتا ہے, ظلم سے روکتا ہے, حرام سے روکتا ہے, جھوٹ سے روکتا ہے, وعدہ خلافی سے منع کرتا ہے. یہ نور ہے یا نہیں ہے؟ بتائے. اچھا ابھی میں نے اور آپ نے تو یا بشر ثابت کر دیا یا نور. ابھی دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کو کیا سمجھتا ہے, اللہ کریم کیا کون سا مقام دیتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں نے اپنے محبوب کو آسمانوں کے لیے, زمینوں کے لیے, درخت اور پہاڑ کے لیے, انسان کے لیے, حیوان کے لیے, چرند کے لیے, پرند کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین, میرا محبوب رحمت للعالمین. آپ بتائیں نور رحمت کے صدقے پیدا ہے, نار رحمت کے صدقے پیدا ہے, آسمان رحمت کے صدقے اور زمین رحمت کے صدقے پیدا ہے. حتیٰ کہ اللہ نے اپنی ربوبیت اپنی رحمت کے صدقے ظاہر فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ایک پوشیدہ راز تھا, میں نے اپنی خدائی کو اپنی محبوب کی خاطر رحمت للعالمین کی خاطر ظاہر فرما دیا. غلام ہے رسول حرمت رسول پر. اچھا آپ یہ بات ہے اللہ جانے, اللہ کا نبی کا شان, اس کا مقام. میرا اور آپ کا دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی, پنجپیری, اہل حدیث آپ بیٹھے ہو کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ مجھے یہ تیرا ذمہ داری ہے کہ اس کو بشر ثابت کر لو یا نور؟ تیرا اس کے ساتھ مولانا, مقرر, مفتی کیا غرض ہے کہ مسجدوں کو خون سے رنگین بنا دیا؟ ظالم, تو اپنے آپ کو اہل شریعت بنا سمجھتے شر پھیلا دیا. آپ کا کیا غرض ہے؟ آپ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا جب قیامت قائم ہو جائے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا قاضی اور مصطفیٰ شفیع بن جائے گا, آپ سے کبھی یہ نہیں کہہ دے گا کہ تو بتا دے کہ نبی نور ہے یا بشر. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے نبی کا اتباع کیا یا نہیں. بخدا یہ سوال ہو جائے گا. قسم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس سے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے. اور اس اتباع کا خبر آپ کو قرآن میں دیتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ بشارت فرماتا ہے دوستو اپنی محبوب کو, وہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجیے کہ اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہو, اللہ کی قرب حاصل کرتے ہو, اللہ سے محبت کرتا ہو, جنت کا طالب ہو, اللہ کی دیدار کا طالب ہو, مصطفیٰ کی شفاعت کا طالب ہو, ابد الابد زندگی کا طالب ہو, تو کیا کرو؟ بشارت دیتا ہے, قرآن کا بات کرتا ہوں, تو کیا کرو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے محبوب بشارت سنا دو میرے بندوں اور اپنا غلاموں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دوستی چاہیے, نجات چاہیے, ابد الابد زندگی چاہیے, تو کیا کر لو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو میرے محبوب کے اتباع کر,
میں اللہ ہو کر تجھ سے محبت فرما دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف محبت نہیں ہے، صرف محبت نہیں ہے، اور اگر بخدا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، میں وہ سب کو معاف کر دوں گا اگر تو نے میرے محبوب کا اتباع کیا۔ اور اس لیے واللہ غفور رحیم کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، ان کا اتباع کیا ہے۔ فرقہ پرستی، جنگ، خونریزی، قتل، قوم پرستی، علاقہ پرستی، رنگ پرستی نہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گئی، جب مکے سے ہجرت فرمایا، مدینہ پہنچ گیا سرکار، تو انصار اور مہاجرین کو حکم دیا ہے کہ ایک ہو جاؤ، آپس میں بائی بائی بن جاؤ۔ ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے لیے اخوت کا سینہ کھول دیا، سارا بائی بائی بن گئی۔ ایک صف میں کھڑا ہوا، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، نہ کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب، مساوات اور برادری کا تعلیم پیش کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آس پاس دیکھ رہا تھا، کوئی نہیں تھا۔ عرض کیا سرکار میرا کون بھائی ہوگا؟ فرمایا آؤ میں تیرا بھائی تو میرا بھائی۔ یعنی نبی کا اتباع اتفاق ہے، نبی کا اتباع محبت ہے۔ سفید لباس پہ دکانداری چمکانا نہیں ہے، نبی کا اتباع جو ہے نا وہ اتفاق ہے، وہ محبت ہے، وہ عفو ہے، وہ صبر ہے، وہ درگزر ہے۔ ایک حدیث یاد آئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو دو بندوں نے قرآن کے ایک آیات پر اختلاف کر رہا تھا۔ ادھر سے سرکار نے تشریف لایا، چہرے مبارک سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا، اور فرمایا اے اللہ کے بندو، قرآنی آیات میں اختلاف مت کر لو کہ اختلاف کی وجہ سے آپ سے پہلا لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور آج ہم ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ کون سی حالت ہے؟ سارا اقوام سکون سے زندگی کرتا ہے، سارا اقوام سکون کا نیند سوتا ہے، سارا اقوام علم اور عرفان کی طرف بڑھ رہے۔ امی جان کا، بچوں کا فکر ہے کہ پتہ نہیں آج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یا کل۔ یہ کیوں ایسے؟ یہ کس نے کر دیا؟ مسلمان کیوں اتنا خوار ہو گئی؟ یہ سیلاب، یہ قیمتی، یہ مہنگائی، یہ بیماری، یہ ناہمواری، یہ فحاشی، شراب خوری، عریانی، بدنیتی، حسد، یہ کیوں ہم پر مسلط ہوا؟ کس نے کیا ہے؟ ادھر بھی اللہ تمہیں سمجھاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر میں بوجہ ان کرتوتوں۔ آپ سے تو ڈرتا ہوں، نہیں کہہ سکتا جو میں نے کیا ہے، تاکہ چکھائے اللہ مجھے کچھ سزا میرے برے اعمال کا، شاید کہ میں باز آ جاؤں، توبہ کر لوں اور نبی کے اتباع کی طرف قدم بڑھا لوں۔ تو پھر نہ جنگ ہوگا، نہ آفت ہوگا،
نہ مرض ہوگا، نہ نفاق ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بھوک ہوگا اور نہ پیاس ہوگا۔ کیوں آپ کو خبر نہیں ہے کہ اس ملک پاکستان میں لوگوں نے روٹی نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی نہیں کیا؟ اپنے آپ کو زندہ نہیں جلایا؟ یہ سلسلہ ابھی جاری نہیں ہے؟ باپ بچے سے بیزار ہو گئی اور بچہ باپ سے بیزار ہو گئی۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا بڑا عذاب ہم پر کیوں مسلط ہو گئے۔ خوش نہ ہو جائے کہ فلان بھوکا مر رہے میں ٹھیک ہوں۔ یہ آگ میرے دروازے کو دستک دے دے گا، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا اگر یہ ہمارا حالت ہو، اگر یہ ہمارا کردار ہو، اگر یہ ہمارا نیت ہو۔ یہ عذاب کی لپیٹ میں امن آنے والا ہے، اس عذاب کی لپیٹ میں ہم ضرور آ جائیں گے۔ کیا چاہ رہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ پھر قوارت شیعہ سنی کو گولی مارے، دیوبندی دونوں کو مارے، یہ فلان ہے، یہ بھی مدان ہے، اس کا فلان مسلک ہے، فلان تنظیم ہے، فلان عقیدہ ہے۔ یا رسول اللہ کہہ دے ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ معراج جو ہے نہ روحانی ہے، جسمانی ہے، یہ حق یا نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں تیرا کیا غرض ہے معراج کے ساتھ؟ اس میں تیرا کوئی کام ہے؟ اگر پھر بھی غرض ہے مجھے بتاؤ تیرا نبی سچ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ کسی کا شک ہے؟ جس کا شک ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی سچ اور حق ہے نا؟ جب خود فرماتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے پاس بلائے، اس میں اور دلیل کا کیا ضرورت ہے؟ اس میں کون سا دلیل اور آپ کو چاہیے؟ نبی حاضر ہے، نبی غائب ہے، نبی مرد ہے، نبی زندہ ہے، نبی کے پاس علم غیب ہے نہیں ہے؟ پہلے آپ کو بتا دیا کہ اس باتوں میں نہ پس جاؤ، بخدا بربادی سے سوا اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو تو بتایا اس کا اتباع کر لو، یہ رحمت ہے، اس کا مقام دیکھو نا۔ آپ اندازہ لگا دے، عرش مالا پہ لوح محفوظ پر لکھا ہے اللہ کے حکم سے لا الہ الا اللہ۔ بعد میں آدم صفی اللہ نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے، داؤد خلیفۃ اللہ نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے۔ آخر میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ اور آپ کو کون سا مقام چاہیے؟ کیا میرا اور تیرا عقل اس قابل ہے کہ ہم اس کے شان اور مقام کو ثابت کر لیں؟ تو جنگ کرنے کا ضرورت ہے؟ کوئی علماء بیٹھا ہوگا، بتاؤ ہے ضرورت؟ ہے ضرورت؟ بتاؤ۔ اچھا ہمارا خدا ایک ہے یا دو؟ ہمارا دین ایک ہے یا دو؟ ہمارا نبی ایک ہے یا دو؟ ہمارا کتنا قرآن ہے؟ اللہ کا، اللہ کی نبی کا، اللہ کے قرآن کا، دین اسلام کا تعلیمات سارا انسانیت کے لیے ایک جیسے، یا دیوبندی، بریلوی اور شیعہ وغیرہ کے لیے الگ الگ ہے؟ ایک ہے۔ تو پھر بات کیا ہے؟ کیوں پھر قوم تقسیم ہو گئی؟ دیوبندی گستاخ رسول اگر ہے، بریلوی اگر مشرک ہے، شیعہ اگر کافر ہے، اہل حدیث اگر ملحد ہے، بتاؤ مسلمان کون ہے؟ کتنا نادان لوگ ہیں؟ بتاؤ نا مسلمان کون ہے؟ دکھاؤ مجھے مسلمان کہ میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا
کہ یہ غیروں کا سازش ہے، ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، ہم بے علم ہے، ہم نادان ہے، ہم جاہل ہے، نہ اپنی خدا کو سمجھا، نہ اپنے پیشوا کو سمجھا، نہ اپنے قرآن کو سمجھا، نہ اس دین کو سمجھ سکے۔ سکھ سکھ کو نہیں مارتا ہے، ہندو ہندو کو گولی نہیں مارتا ہے، انگریز انگریز پر ظلم نہیں کرتا ہے، بخدا اگر کوئی اور قوم اس پر ظلم کر لے اس کا دفاع کرتا ہے، لیکن مسلمان کو مارتا ہے، مسلمان کا جان لیتا ہے، مسلمان کا مال لیتا ہے، مسلمان کا عزت لیتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس لیے لوگ ہمارے پیشوا کبھی خاکے شائع کر دے، قرآن کو متنازع کتاب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ متنازع ہم نے خود کھڑا کر دیا۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تیرا دین حق ہے تو آپ ایک کیوں نہیں آپس میں؟ عیسائی اختلاف کرتے ہیں، ہندو اختلاف کرتے ہیں، انگریز اختلاف کرتے ہیں، اپنی دین میں بتائے کوئی بتائے، وہ متحد ہے، وہ ایک جان ہے، وہ آپس میں دوست ہے۔ میں اور آپ آپس میں دشمن ہو گئی، اور یہ مسلک پرستی، یہ تنظیم پرستی ہمارے نبی کا شیوا نہیں ہے، یہ غیروں کا سازش ہے۔ ہم پر مسلط ہو گئے، ہماری نفس کے خواہش کی وجہ سے ہم نے خدا کو بھول گیا، ہم سے خدا کو چھوڑ دیا، اللہ پر توکل چھوڑ دیا، لوگوں کی طرف ایسے کر کے لوگوں کو خدا بنا دیا، مال و زر کو خدا بنا دیا، تھوڑا پیسہ کوئی ہمیں دے دے گا نہ ہمارا، آج میں بریلوی ہوں، کل شیعہ ہو جاؤں گا، پرسوں دیوبندی ہو جاؤں گا، ترسوں پتہ نہیں کیا بنوں گا۔ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ خلاص بات یہ ہے، آپ سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کی نبی اور اللہ کی قرآن کا یہ تعلیم ہے کہ تو مسلمان ہو کر کے زندگی گزارو، مسلمان ہو کر کے مر جاؤ، مسلمان ہو کر کے حشر میں میرے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تب تیرا نجات ہے، تیرا کامیابی ہے۔ آمنہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو سلام، اللہ کا ولی تھا، لیکن امت ان کا نہیں ہے۔ شاہ اشرف دہلوی تانوی کا امت نہیں ہے، کسی محمد قطب و سید قطب کا امت نہیں ہے، ہم بندے خدا کا ہے، امت مصطفیٰ کا ہے۔ ہم پر رسول اللہ کا اتباع لازم ہے، فرض ہے، کسی ولی کا نہیں ہے، کسی ملا صاحب کا نہیں ہے، کسی شیخ صاحب کا نہیں ہے۔ میں نے کیا کرنے، کوئی بہت بڑا ولی بلائے تو اس کو مبارک ہو، میں سلام کرتا ہوں، لیکن میں متی ان کا نہیں، میں متی رسول اللہ کا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ میرے محبوب کا متی بن جاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ آج آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا رہنما محمد رسول اللہ ہے، ہمارا آئین قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں۔ بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں دوست ہیں۔ آپ جنگ نہیں کریں گے نا، ہاں چھوڑ دو، آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عامل ہو جائے، وہ کام کرو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے پرہیز کر لو جس سے اللہ نے روکے۔ اگر تو بریلوی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اچھا بریلوی ہے، اگر شیعہ سمجھتا ہے تو اچھا شیعہ ہے، اگر اپنے آپ کو دیوبندی سمجھتا ہے بہترین دیوبندی ہے۔ اگر رسول اللہ کا اتباع کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خس بھی نہیں ہے۔
تو تقریر مقصد نہیں ہے، تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھا دوں، یہ ایک پیغام ہے کہ کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، کوئی بریلوی دیوبندی نہیں ہے۔ میں اپیل کروں گا، میں درخواست کروں گا، میں آپ لوگوں کا منت کر لوں گا کہ آپ یہ میری آواز کو سارا امت تک پہنچا دے اور اس میرے ارمان سے لوگوں کو خبر کر دے۔ یہ دین ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ دین ہے جو میرے پیشوا نے لایا ہے، یہ وہ دین کا سیرت اور حقیقت ہے۔ میں نے اپنی پیٹ سے کوئی بات نہیں کیا، یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ تعلیمات تیرے اور میرے نبی کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا رضا شامل ہے، اس میں مصطفیٰ کا خوشنودی شامل ہے، اس میں تیرا کامیابی اور نجات شامل ہے۔ یہ ایک اللہ کی دوست کا شعر یاد آ گئی کہ علم مشعل راہ و حیات جاودان است، گر عمل نباشد سبب فتنہ جہان است۔ علم مشعل راہ ہے، راستے کا چراغ ہے، اور علم کے ساتھ ہمیشہ زندگی وابستہ ہے۔ اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو، وہ جہان میں فتنہ اور فساد کا سبب بن جاتا ہے، جس طرح آج بن چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، دیوبندی بھی عالم ہے نا، شیعہ بھی عالم ہے، بریلوی بھی عالم ہے یا نہیں ہے؟ کیسے آپ نے ایک دوسرے کو گولی مارتا ہے، وہ کہتے ہیں تو کافر ہے، وہ کہتے ہیں تو مشرک ہے، کہتا ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان کو اس چیز نے تباہ کر دیا یا نہیں ہے؟ کیا ہے تباہ؟ تباہی سے نجات چاہتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کی غلامی کرنا چاہتے ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے پارچے پارچے مت ہو جاؤ، اس میں تیرا نجات ہے، امن ہے، سکون ہے، خوشحالی ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، ختم ہو گئی جنگ۔ خدا منع کرتا ہے، رسول اللہ منع کرتے، قرآن منع کرتے، اس دین اجازت نہیں دیتا ہے کہ مت سمجھو اس باتوں کو، اس میں وقت ضائع نہ کر لو۔ اللہ کی رسول کا شان تو اللہ ہی سمجھتا ہے، یہ اتنی سی دماغ تک میں ان کی شان کے بارے میں بات کرنا بہت بڑا بے ادبی ہے، اتنا میرے لیے کافی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بھائی وہ نور یا بشر رحمت تو ہے نا، کائنات کو تو میرے ذات حق پر قسم ہے، چاند تارے سورج زمین آسمان کو اسی کے صدقے سے پیدا کیے، اسی کے صدقے سے پیدا کیے۔ اب میں ان کی شان کو کیا ثابت کر سکتا ہوں؟ میں کون ہوں؟ رسوائی کا شکار ہو گئی، ہم برباد ہو گئی، شرمندہ ہو گئی، تباہ ہو گئی، اقوام عالم غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ مسلمان اگر آپ متفق ہو، مسلمان اگر آپ آپس میں دوست ہو، اگر آپ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہو، تو پہلا بھی عظیم طاقت تھا، خدا کے بعد آج بھی عظیم طاقت ہے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا شمشیر آپ کے پاس ہے، یہ ٹوٹنے والا شمشیر نہیں ہے۔ اگر آپ متحد ہو جائے، آپ کی عمر میں برکت، آپ کا رزق میں برکت، آپ کی اولاد صالح، آپ کا نماز قبول، آپ کا التجا اللہ کی بارگاہ میں قبول، اللہ تیرا محب، تو اس کا محبوب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان میرا محبوب ہے، میں انسان کا محب ہوں، میں نے اپنی محبت کے لیے کسی مخلوق کو پسند نہیں کیا، انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام دیا ہے۔
انسان کو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا نائب بنا دیا، انسان کو فرشتوں سے افضل مقام دیا ہے، انسان روئی زمین کا خلیفہ ہے، سارا مخلوق پر آپ حکومت کرتے ہیں یا نہیں ہے؟ تو ابھی آپ کو اور مجھے انسان بھی بننا چاہیے نا، انسانیت کے حق کو بھی ادا کرنا چاہیے نا۔ اگر ہم نے اتحاد اور اتفاق کو چھوڑ دیا اور فرقہ پرستی کی طرف قدم بڑھایا ہے تو انسانیت کو چھوڑ دیا، ہم نے وحشت کو اختیار کیا ہے۔ تو آپ میری دعاؤں کا طالب ہیں، آپ اللہ کی رضا کی طالب ہیں، آپ مصطفیٰ کی شفاعت کا طالب ہیں، تو پھر ایک ہی بات مانو، ایک عرض کروں گا، ایک درخواست کروں گا، ایک التجا کروں گا، عمل کا روشن چراغ بن جاؤ، توبۃ النصوحہ کی طرف آ جاؤ، سیرت اسلام کو اپنا لو، مصطفیٰ کریم کا تابعداری کر لو، آپس میں متحد رہو، مصیبت میں صبر کر لو، طاقت کے وقت میں معاف کر دو، بزرگوں کا عزت کر، چھوٹوں پر شفقت کر لو، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اور نفس و شیطان سے نجات حاصل کرنے کے لیے در ناجیہ پہ آ جاؤ۔ در ناجیہ خدا کی رحمت ہے، در ناجیہ میں مصطفیٰ کا سیرت ملتا ہے، در ناجیہ سے محبت ملتا ہے، در ناجیہ دلوں کی دلائی کرتا ہے، شر فساد کو ختم کر لے، قدرت ہونے کے وہ باوجود معاف کر دے، تاکہ اس وقت آپ لوگوں کی اسلام آپ کی قول اور فعل سے ثابت ہو جائے۔ دنیا تنگ ہے، ظلم سے بھی، جنگ سے بھی، فرقہ پرستی سے بھی، سارے لوگ امن کا خواہش رکھتے ہیں۔ آپ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، آپ عمل کے ستارے بن جائے، آپ ماضی کو حال میں ثابت کر لے، وہ صحابہ کے عمل، ان کا صدق، ان کا پاکی، ان کا سچائی۔ آج میں اس انتظار میں ہوں، کون ہے وہ مرد، کون ہے وہ طالب مولا، کون ہے وہ غلام مصطفیٰ جو مجھ سے وعدہ کر لے اللہ کی رحمت ہے آپ لوگوں پر، مصطفیٰ کی نگاہ ہے آپ لوگوں پر۔ میں تقریر تو نہیں کر سکتا، میرا تو اردو الفاظ بھی صحیح ہے، میں تو عالم بھی نہیں ہے، میں تو آپ کی طرف پیار سے دیکھوں گا، میں آپ سے پیار اور محبت کر لوں گا۔ میرے دل کے دروازے اس امت کے لیے کھلے ہیں، آپ میری صدا سن لو، آپ میری نام کا اسلام بھی ہے، نام کا ملا بھی ہے، نام کا پیر بھی
مگر صرف نام ہے بس. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا دل سراخ سراخ. میرا دل ٹکڑے ٹکڑے. میں آپ کو دوست دیکھنا چاہتا ہوں. ختم کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر امن کو رائج کرنا چاہتا ہوں. اپنی سیرت کو پاک بنا دو. رحمت کی طرف آؤ. لعنت کا راستہ چھوڑ دو. جگا دو غافلوں کو نیند کی انشاءاللہ. نیند سے جگا دو غافلوں کو. میں اپنا فرض پورا کروں. میں آپ کو گواہ رکھتا ہوں. یہ وقت کو گواہ رکھتا ہوں. یہ زمین و آسمان کو گواہ رکھتا ہوں کہ یا اللہ یا رسول اللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے اللہ جو تو نے توفیق دی ہے میں تو تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. باقی غافل دل کو جگانا اللہ نہیں ہے. یا اللہ یہ تیرا کام ہے. یا اللہ یہ تیری رحمت کے اوپر منحصر ہے. یا اللہ اس امت پر کرم فرما. یا اللہ مجھے زندہ کلام مصطفی آذان عطا فرما. یا اللہ ان لوگوں کو پاک فرما. ان کو نجات عطا. اس کو مغفرت نصیب کرو. اس کو کامیابی کے مقام تک پہنچا. نیک عمل کے لیے صالح عمل کے لیے دعوت اسلام کے لیے تبلیغ حق کے لیے آپ سب کو خدا سربلند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اور جو لوگ میرے پاس بیٹھا ہے ان کو صدق سے بیٹھنا ہوگا. صدق کا ثبوت یہ ہوگا جو میں بات کرتا ہوں اس پر عمل کرنا ہوگا. نفس و شیطان کے خلاف لڑو. متحد ہو جاؤ. متحد ہو جاؤ اپنے دین کا, اپنے اسلام کا, اپنی ایمان کا, اپنی عزت کا, اپنی ناموس کا, اپنی مقدس اسلامی سرزمین کا تحفظ کر لو. اور اغیار کو مداخلت کرنے کا حق مت دے دو. اللہ پاک اس روحانی محفل کو یہ اثر و تاثیر عطا کر دے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جنگ اور خودکشی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا اور سارا مسلمانوں کا یار اور مددگار ہو. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ کو اے نور
مجھ ناتواں کی زیست کا حلیہ بدل دیا، مجھ ناتواں کی زیست کا حلیہ بدل دیا۔